السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے صارفین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اب ہم اپنے ای کامرس شروع کرو فری آف کاسٹ جون سی سیریز ہم نے اسٹارٹ کی تھی ان کی طرف۔ تو ہم نے پیچھے 8 والا لیکچر کور کیا تھا، اب ہم چل رہے ہیں 9 والے لیکچر میں۔ اس میں ہم لوگ جون سے ہیں کافی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ شاپیفائی کے اکاؤنٹ کے بارے میں ہے۔ مجھے فیل ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں پیچھے جو ان سے 2 ٹاپک ہے جس میں ایڈ رن کروانا آپ کو سکھایا، اس میں بہت سے ممبرس کو ایشو آ رہا ہے۔ تو میں ایک کام کروں گی، ابھی تو میں آپ کو بس پکچر شیئر کر رہی ہوں نا سلائڈ کی، تو میں ایک دفعہ اپنی سکرین کی اوپن کر کے میں آپ کو پورا اکاؤنٹ بنانا، اکاؤنٹ اٹیچ کرنا، اس کے بعد میں اس کے اوپر ایڈ رن کروانا، ایڈ کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب کچھ ایک دفعہ وہ دوبارہ کروا دوں گی تاکہ آپ لوگ کو جو بھی ایشو ہے وہ سارے کلیئر ہو جائیں۔ تو آپ کو ایڈ سے پہلے تک تو سارا کور ہے نا، اور جو لوگ مطلب یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ان سے چینل کو ضرور جوائن کر لیں، کیونکہ واٹس ایپ چینل میں سارے لنک فارورڈ ہو جاتے ہیں ڈائریکٹلی، جن تک ہماری کوئی ویڈیو نہیں پہنچتی ان کو نہیں پتہ چلتا۔ تو گروپ میں ایڈ ہو تو ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر یہ والی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ تو آپ لوگ ایک دوسرے کی بھی ہیلپ کیا کرو، کہیں ایشو ہو تو ایک دوسرے کی بھی زیادہ سے زیادہ مدد کیا کرو، کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں نہ کریں گے تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں اگر میں آپ لوگ کی نہیں کرتی مدد تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ابھی بھی آپ لوگ ویڈیو سکرول کر رہے تھے، اسائنمنٹس پڑھ کے پیچھے جا رہے تھے، جو کہ ایک اسکیم ہے، فل اسکیم۔ اسائنمنٹ پڑھ تو اسکیم ہے، پورا ٹوٹلی اسکیم ہے۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے اکاؤنٹ کی طرف شاپیفائی کے۔ شاپیفائی ہوتا کیا ہے؟ شاپیفائی ایک ایسی جگہ ہے آن لائن جہاں پہ آپ لوگوں نے برانڈ اپنا اوپن کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی مطلب کوئی بھی پیرنٹس ہیں یا پھر آپ کے بابا ہیں، ان کی کوئی شاپ ہے کسی بھی چیز کی، کپڑوں کی شاپ ہے، جوتوں کی شاپ ہے، کوئی کاسمیٹک چیزوں کی شاپ ہے، کسی بھی چیز کی شاپ ہے، تو آپ اپنے بابا کی وہ سامان جو ان سے دیکھیں صرف ایک جو لاہور کے ایریا تک وہ چیز بک رہی ہے، وہی چیز آپ کی جب پوری دنیا میں بکے گی تو آپ کو پروفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پروفٹ ہوگا، یوزلی سی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کے برانڈ کا نام ایک پاپولر ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوسچن آپ لوگ کا بنتا تھا کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں اوپن کہاں کریں گے، ہم اپنا سامان وغیرہ جو بھی آپ کپڑے بیچنا چاہ رہے ہیں پھر جو بھی ہم اس کو لگائیں گے کہاں؟ آپ اس کو شاپیفائی یا ایک ایپ اس کے اوپر جا کے لگائیں گے، اور یہ سب تو آپ کو پتا ہوگا یا موسٹلی کو، اور کچھ کو نہیں پتا چلے میں ان کو بتا دیتی ہوں۔ جو شاپیفائی ہے نا، وہاں پہ آپ نے جا کے اپنی دکان وغیرہ، اپنی ویب سائٹ وغیرہ ساری سیٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کا آئی تھنک ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گوگل اوپن کرنا ہے، گوگل پہ ہی دیکھیں، یہاں میں نے اوپن کیا نا، میں نے گوگل اوپن کیا، میں نے گوگل کے اوپر کیا سرچ کیا؟ شاپیفائی۔ تو یہ دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ آ گئی ہے، میں نے اس پہ کیا کیا، اس کو کلک کیا تو آگے میں کیا ہو گیا، آگے یہ پیج آ گیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس انہوں نے یہ ہمیں پلانس دیے ہیں۔ اب یہ پلان کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت مشکل لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں یہ پلان میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اس کرنے کا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شاپیفائی پہ آتے ہیں، شاپیفائی والی ایپ پہ، ویب سائٹ پہ آتے ہیں، ویب سائٹ پہ آ کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمپل سارا اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد وہ مطلب پیسے وغیرہ پہلے مطلب چارج نہیں تھے کرتے وہ، تو وہ اکاؤنٹ بناتے تھے، وہ 1-2 دن کام کرتے تھے تو وہ چھوڑ جاتے تھے، مطلب اپنی اکاؤنٹ بنائی رکھتے تھے۔ لیکن اب شاپیفائی نے کیا کیا ہے، کیونکہ ادھر شاپیفائی پہ ای کامرس میں بھی کافی زیادہ کمپٹیشن آ گیا ہے، تو شاپیفائی نے یہ کیا ہے کہ ان کو ایک صحیح انسان ہے، مطلب جو ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ میرا بزنس سٹارٹ ہو آن لائن، وہ انسان یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ایک کیا ہے، یہ سنسیئر انسان ہے، یہ صحیح کام کرنے والا ہے، یہ ٹائم پاس والا نہیں ہے، یہ صرف ادھر آر ڈی اکاؤنٹ بنانے نہیں آیا ہے، یہ واقعی ادھر کام کرنے آیا ہے۔ تو یہ پیکیج ان کے ہوتے ہیں وہ خریدنا پڑتا ہے لیکن میں آپ لوگ کے لیے آسانی کر دیتی ہوں۔ یہاں پہ جو ہوتا ہے نا $19 جو ہے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں پورے سال کے اکٹھا دینا چاہتا ہوں، پورے سال کا اکٹھا دینا چاہتا ہوں، مطلب شاپیفائی کا اکاؤنٹ میں پورے سال کا ایک ساتھ جتنے بھی میرے پیسے بنتے ہیں میں شاپیفائی کو دینا چاہتا ہوں، تو آپ کے کتنے بنیں گے؟ میں آپ کو کیلکولیٹر سے بتا دیتی ہوں، کیلکولیٹ کر کے میں آپ کو کیلکولیٹر سامنے اوپن کر کے دکھا رہی ہوں۔ میں پہلے گوگل پہ جاتا ہوں، گوگل نہیں کیلکولیٹر ہی چلتے ہیں۔
کیونکہ میرا آج یہاں لائٹ خراب ہے تو میرا نیٹ نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے ایشو ہے تھوڑا۔ $1 جو سا ہے وہ کتنے کا آتا ہے؟ 300 کا کر لیتے ہیں، ویسے 300 کا نہیں ہوتا، 2 سم تھنگ ہوتا ہے، 200 50 سے بھی کم ہوتا ہے آئی تھنک، تو چلے 300 بھی کر لیتے ہیں۔ 300 کو ملٹیپلائی کرنا ہے کس سے؟ 19، مطلب آپ کا $19 کتنے ہوں گے؟ $19 ایک مہینے میں آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ 5700۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے آپ کوئی دکان اوپن کرتے ہیں کوئی بھی، یہاں پہ لیتے ہیں اپنے گھر کے پاس ہی، تو وہاں پہ آپ کو کیا دینا پڑتا ہے؟ کرایہ دینا پڑتا ہے نا، کرایہ اس دکان کا۔ لیکن اب آپ اس سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں ابھی میرے پاس، تو وہ آپ اس سے بات چیت کر کے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ کا کرایہ دکان کا کتنا ہوگا۔ شاپیفائی پہ یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں نا، سمجھے یہ کرایہ ہی ہے، تو آپ یہ کرایہ کتنا ہوگا یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں گائیڈ کر دوں گی، تاکہ آپ کو کوئی بھی آگے جا کر ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ آپ لوگ کہیں کہ ہمارے پاس ایسے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اگر آپ کے پاس یہ چیزیں پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ کام کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ میٹا فیس بک ایڈ پہ کیسے کوئی کلائنٹ لے سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں، وہ سارا میں نے آپ کو بتایا، آپ بہت طریقہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا، اب آپ جو بھی کرایا، آپ نے دکان ایک دیکھ لی، اچھی لگی آپ کو، مارکیٹ میں وہ اچھی جگہ پہ ہے، وہاں پہ خریداری زیادہ ہوتی ہے، بازار کے اندر آپ نے کر کے وہ دکان لی ہے، تو اب آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ کتنے پیسے آپ میرے سے لیں گے۔ کچھ لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ میں سال میں دوں گا، مطلب ابھی پیسے دے دیتا ہوں ایڈوانس میں، باقی پیسے میں اگلے سال دوں گا یہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں مہینے کے مہینے دوں گا۔ تو شاپیفائی کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کیا، اگر آپ مجھے سارے سال کے اکٹھے دیں گے نا، تو آپ مجھے کتنے دیں گے؟ 5000 ملٹیپلائی 12، تو آپ مجھے 68,400 اتنے مطلب 60,840 اتنے پیسے ہمیں اس کو ایڈوانس میں دینے پڑیں گے۔ یہاں پہ آپ اکاؤنٹ وغیرہ بنا لیں، یہ میری بات سنیں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ضروری ہیں۔ میں جو بہت سے لوگ ہیں جو اپنا برانڈ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی میرے پاس ایک آفر ہے، میں ان کو وہ بھی گائیڈ کروں گی، پر یہ بیسک چیز ہے، یہ جو شاپیفائی کا ہے میں وہ بتا رہی ہوں۔ ایک میرے پاس اور ہے جس میں آپ فری آف کاسٹ بھی تھوڑا کر سکتے ہیں، میں وہ بھی بتاؤں گی آپ کو، پر پہلے یہ چیز سمجھ لیں جو شاپیفائی کی اکاؤنٹ جو پراپر طور پر انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تاکہ بعد میں جب آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ بعد میں کتنے پیسے دینے پڑیں گے، کتنے لینے پڑیں گے، سب کچھ آپ کو پتہ ہو۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ میں سالانہ پیسے دوں گا، مطلب سال میں ایک دفعہ بس کٹھے پیسے دے دوں گا، ہر مہینے کی جانچ چھڑواؤں گا اپنے، تو آپ کتنے کریں گے؟ آپ نے ایک دفعہ 70,840 70,840 مطلب 68,400، مجھے اردو میں گنتی نہیں آتی معذرت کا، تو آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، جو نیچے لکھی ہوئی ہے ویلیو، آپ کو 68,400 اتنے روپیز کو دینے ہوں گے، مطلب شاپیفائی کے اکاؤنٹ پہ۔ لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ کہ میں اتنے زیادہ پیسے اس کو ایک ساتھ دوں، مطلب میں ایک ساتھ اس کو پیسے نہیں دے سکتا شاپیفائی وغیرہ کو، آپ مجھے منتھلی بتائیں کہ میں مہینے میں اس کو کتنے پیسے دے سکتا ہوں، تو اگر آپ اس کو مہینے میں، مطلب یہ جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ مہینے سے ہی پیسے پہلا پیکج سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو آپ اس میں اس کو پہلے مہینے کتنے پیسے بھیجیں گے؟ 7,500، دوسرے مہینے کتنے بھیجیں گے؟ 7,500، چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں ہر مہینے میں آپ کو کتنے پیسے بھیجنے ہیں؟ 7,500۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ سالانہ پیسے دیں گے تو آپ کے کتنے بنیں گے؟ آپ اس کو 68,400 اتنے پیسے دیں گے۔ اگر آپ منتھلی دیں گے، مہینے کا مہینہ اپنا حساب کتاب کلیئر کریں گے، آپ کہیں گے کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے اس وقت موجود نہیں، تو مجھے مہینے والا پیکج میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ ایک مہینے میں آپ اس کو 7,500 بھیجیں گے، اگلے مہینے میں آپ پھر اس کو 7,500 بھیجیں گے، ورنہ وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں چلانے دیتے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک سو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی،
میں نے بہت آسان ورڈنگ میں جا کے بتانے کی کوشش کی. اگر آپ کو پھر بھی کہیں ایشو ہو تو بتا دیجیے گا, میں اس سے بھی آسان ورڈنگ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر دوں گی. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا, آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں, آپ اسے پوچھیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو مہینے کا اتنے پیسے ملیں گے, تو مجھے سمجھ نہیں ہے اس چیز کی, تو مجھے تھوڑی ساری سمجھا دو. آپ اپنی ورڈنگ میں کر کے جتنی سمجھ آئی ہے وہ کوشچن اس سے کر سکتے ہیں. شاپیفائی پہ کتنے میرے پیسے لگیں گے دکان اوپن وغیرہ اپنی کرنے کے لیے, برانڈ اپنی دکان ادھر, تو وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے گا ایزیلی آسان ورڈنگ میں. آپ اسے پوچھے 5 سال کے بچے کے لیے بتاؤ, تو وہ آپ کو ایک بچے کی طرح چیز سمجھائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن میں نے بھی بہت اچھی طرح سمجھایا ویسے تو, اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ پھر یہ چیز کریں. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں. آپ نے جب اوپن کر لینا شاپیفائی سے, دیکھیں یو گوگل پہ سرچ کیا, گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں یہاں پہ میں یہ تصویریں اس لیے لگاتی ہوں, یہاں پہ میں نے کیا کیا, شاپیفائی اوپن کیا. شاپیفائی اوپن کیا تو آگے سے میرے پاس یہ پیج آ جاتا ہے, ایسے اوپن ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جس کے اوپر یہ ایس لگا ہے اور ساتھ میں شاپر کا لوگو لگا ہوا ہے, آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا کیا آ جائے گا, یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا. یہاں یہ جو پہلا پیکج ہے نا, یہ پہلا پیکج 3 مہینوں کے لیے, یہ والا آپ نے کلک کرنا ہے. آپ اس پہ کلک کریں گے تو جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ اس کے لیے ہے, باقیوں کے لیے پیسے زیادہ ہیں. اگر آپ, میں نے بولا نا جو 70,804 68,400 یہ مہینے, یہ سال کے پیسے, اور 7,500 یہ مہینے کا, یہ آپ کو تب دینے پڑیں گے جب آپ یہ پہلے والا پیکج کو کلک کریں گے اور اپنے بینک وغیرہ کے اکاؤنٹ سارے دے دیں گے. اگر آپ کو میزان کا بینک بنا ہوا ہے آپ اس کی ساری ڈیٹیل دے دیں گے. تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ آگے والے کوئی کرتے ہیں نا تو آپ کے پیسے زیادہ ہوں گے پھر, اور بہت زیادہ ہو جائیں گے. آپ اسٹارٹ بزنس پہ ہیں تو میں نہیں آپ کو کہتی کہ آپ لوگ یہ گرو ایڈوانس پلس والا کوئی کرے, آپ سمپل یہ پہلے والا پیکج کو کلک کر لیں. لیکن بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس بہت, مطلب آپ ہمیں اس سے بھی کم بتائیں کچھ, آپ ہماری کریں. اتنا کوئی بھی نہیں کرتا, پر میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں. تو میں نے جو اسٹارٹ اپ کیا تھا نا, میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں, میں نے اسٹارٹ اپ کیا تھا ایک لنک کے ساتھ شاپیفائی کے. وہ جون سا وہ کیا تھا, یہ جو انسان ہے نا, یہ جو آپ انسان دیکھ رہے ہیں, یہ بہت مہربان انسان ہے آپ لوگ کے لیے. اگر آپ شاپیفائی پہ اس کے ذریعے اکاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس انسان نے پتہ کیا کیا تھا, اس انسان نے اسٹارٹ کیا تھا, اس انسان کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ریلائف دیا گیا لوگوں کو, بہت بڑی مدد دی گئی. وہ مدد کیا ہے وہ دیکھیں. اب وہ مدد یہ ہے کہ اس نے کیا کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا کہ یہ جو 3 دن کے لیے انسان, مطلب ہم لوگ اگر شاپیفائی ہمیں نہیں یوز کرنی آتی تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ 3 دن شاپیفائی کو فری آف کاسٹ یوز کر سکتے ہیں, بنا کوئی پیسہ ڈالے. ہم شاپیفائی پہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں, اپنی دکان اوپن کر سکتے ہیں 3 دن بالکل فری. لیکن 3 دن فری کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا, ہمیں پہلے مہینے ہمیں $1 آئی تھنک 200 کچھ کا بنتا ہے, وہ دینے پڑیں گے. دوسرے مہینے میں پھر $1 مطلب 200 کچھ وہ دینے پڑیں گے. تیسرے مہینے پھر ہمیں کچھ $200 دینے پڑیں گے. اب دیکھیں, اگر آپ سٹارٹ کر رہے ہیں بزنس تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ اس کے ذریعے جوائن کریں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کے ذریعے جوائن کریں گے نا تو وہ جو آپ کے اتنے زیادہ ہوں گے پیسے, وہ جو 7,500 آپ کو مہینے کا دینا پڑے گا, آپ ان سے بچ جائیں گے. پھر یہ دیکھیں آپ کو 3 مہینے مل جائیں گے. 3 مہینے کے اندر اگر آپ ایڈ چلاتے ہیں, ایڈ چلائیں گے تو آپ کا, میں نہیں مانتی, دیکھیں اگر آپ پہلے مہینے میں کیا ہوتا ہے 7 دن آپ کو لگ جاتے ہیں اپنی ساری دکان وغیرہ ادھر فوٹوز وغیرہ لگانے میں, پرائز وغیرہ سیٹ کرنے میں, وہ سارا کچھ لگا لیتے ہیں. اگر آپ پھر بھی ایڈ رن کریں تو آپ کے پاس 2 مہینے ہیں, آپ ایڈ اتنی اچھی چلائیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اور ایڈ میں تھوڑا سارا ممبرس کو ایشو آ رہا تھا, میں ایڈ کا آپ لوگ کو اپنا لنک دکھا کے نا, میں ادھر سے سارا آپ کو گائیڈ کر دوں گی. میں اکاؤنٹ بنا کے, پر میں اکاؤنٹ پتہ ہے کیوں نہیں بناتی خود اسپیسیفکلی, ورنہ میں آپ کو خود اکاؤنٹ بنا کے پراپر سارا, میں آپ کو بس فوٹوز دے دیتی ہوں, یہ اسٹیپ ہے, اس کے بعد یہ اسٹیپ ہے, یہ اسٹیپ ہے. تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ مشکل لگ رہا ہے. پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ چیزیں وہ مطلب اتنی ٹیکنیکل نہیں تھی, اب ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ آ گئے ہیں. یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہے, میں خود مانتی ہوں تھوڑی مشکل ہے. آپ اگر اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی, ایزیلی آ جائیں گے. کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ. تو
میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس انسان نے کیا کیا ہے. اس انسان نے یہ آفر دیا ان لوگوں کو جو بالکل سٹارٹ پہ بزنس ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا ایک لنک ہے, اگر آپ لوگ, میں آپ کو لنک بھی فارورڈ کر دوں گی اس کا لنک. میرے پاس ابھی نیٹ نہیں ہے, ملتا میں ابھی آپ کو فارورڈ کر دیتی جب میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی. ہماری مطلب یہاں پہ نا ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہوا ہے, تو وہ آئے گی لائٹ وغیرہ, تو پھر میں آپ کو کر دوں گی سارا کچھ. تو میں آپ کو بتا رہی تھی, ہاں جی, کہ اس کا لنک ہے. آپ اس لنک کے ذریعے اگر اکاؤنٹ بنائے گا نا تو آپ کو یہ چیز ملے گی. لنک میں آپ کو بھیجوں گی گروپ کے اندر, میں آپ کو اس میں تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دوں گی. آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے, تو آپ دیکھیں, آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد آ جائے گا کہ ہم لوگ اسٹارٹ فری ٹرائل, مطلب ہم فری طور پہ شاپیفائی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے ایک ریکویسٹ بھیج رہے ہیں, ایک درخواست کر رہے ہیں شاپیفائی کو. اس آدمی نے ان سے بولا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں آن لائن اپنا سامان بیچنا, آپ لوگ کے ساتھ وہ سنسیئر بھی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے زیادہ چارجز رکھ دے, ایک غریب انسان نہیں کر سکتا. تو اس نے کافی زیادہ ہیلپ کی ان لوگوں کے لیے. تو یہ ویسے موسٹلی لوگوں کو آئی تھنک نہیں پتہ ہے, بہت سے لوگ اس پہ پیسے جا کے لگا کے کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اسٹارٹ فری ٹرائل, یہاں پہ آپ اپنے ای میل کا اکاؤنٹ دیں گے. اب ای میل کا اکاؤنٹ کہاں ہوتا ہے, آپ اپنی جی میل اوپن کریں گے. جی میل میں یہ جو, ہاں یہ میرا لگا ہوا ہے نا, یہ جو میری فوٹو ادھر لگی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا, آپ کو جی میل مل جائے گی. یہ چیز ہوتا ہے. تو آپ جی میل پہ کلک کریں گے, اپنی ای میل ادھر لگائیں گے. لگانے کے بعد آپ کو یہ پیج اوپن ہو جائے گا. اس میں آپ کیا کریں گے, آپ ادھر اپنا پاکستان سلیکٹ کریں گے یہاں پہ کر کے. تو آپ یہاں پہ سارے کنٹری آئیں گے, ساؤتھ افریقہ, کنگڈم, یونائٹڈ کنگڈم, کینیڈا, فرانس, ETC سارے آئیں گے. لیکن آپ نے کون سا کرنا ہے, پولینڈ وغیرہ سارے آئیں گے, لیکن آپ نے ادھر سے صرف پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد دوبارہ اپنی وہی ای میل آپ ڈالیں گے. پاسورڈ جو آپ کو لگتا ہے اچھا وہ لگا سکتے ہیں, جو بھی کوئی 6 نمبر کا پاسورڈ لگا لے, ساتھ میں کوئی کوسچن مارک آگے لگا دیں, کوئی الفابیٹ لگا لیں, کچھ سائن وغیرہ آگے لگا لیں, تو آپ کا یہ چیز ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کر دینا ہے, لاگ ان, کریٹ شاپیفائی اکاؤنٹ. ابھی دیکھیں, اب ہمارے پاس یہاں پہ وہ پیسے یہ مانگ رہے ہیں کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیل دیں. جو آپ کا کارڈ ہوتا ہے نا, ATM کارڈ, اس کی ساری ڈیٹیل دیں ہمیں. اب یہ ڈیٹیل بہت سے ممبرس کے یہاں ایشو آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈیٹیل مانگ رہے ہیں, یہ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ لیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن میری بات سن لیں, یہ چیز وہ بس شیورٹی کے لیے کر رہے ہیں. وہ آپ کی یہ چیز لے رہے ہیں انفارمیشن, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے کریں اور اس کے بعد آپ لوگ, مطلب ایک سیکیورٹی ہوتا ہے نا, کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں, یا پھر آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا کرائے کی دکان لیتے ہیں جب آپ لوگ, تو آپ لوگ ان انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ اتنی دیر کے لیے دکان دے رہے ہیں, آپ ہم سے یہ دکان اچانک خالی نہیں کروا سکتے, کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. بالکل یہ بھی وہ کیا ایگریمنٹ ہے, یہاں آپ کے وہ پیسے بالکل نہیں کاٹیں گے, کیونکہ یہ چیز میں نے کی ہوئی ہے, تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں. پیسے بالکل نہیں کاٹیں گے. یہاں پہ آپ نے بس اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دینی ہے, اپنا نام لے دینا ہے, مطلب جس کے نام پہ وہ ڈیبٹ کارڈ بنا ہوا ہے اس کا نام دینا ہے, لاسٹ نام, کارڈ کا نمبر, اس کی کیا تھی ڈیٹ, سال, CVV, یہ ادھر کارڈ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کنٹری, پوسٹل کوڈ. اب پوسٹل کوڈ ہر کنٹری کا الگ ہوتا ہے. لاہور کا الگ ہوگا, گجرانوالہ کا الگ ہوگا, کراچی کا الگ ہوگا, پشاور کا الگ ہوگا, تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے. تو آپ اپنے حساب سے, مطلب آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, پوسٹل کوڈ آف کراچی. لیکن میرا کیونکہ نیٹ نہیں آ رہا, آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کیا آ جائے گا, کراچی کا پوسٹل کوڈ مل جائے گا. تو آپ وہاں پہ کراچی کے رہنے والے ہیں, تو مطلب جس کا ڈیبٹ کارڈ ہے استعمال, وہ کراچی کا رہنے والا ہے, تو آپ ان کا پوسٹل کوڈ ڈالیں گے. ایڈریس وغیرہ آپ دے سکتے ہیں اپنا, تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بولا تھا کہ ہم لوگ 3 دن فری کریں گے, تو فری کرنے کے لیے آپ اس چیز کو ہی دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسکپ, آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ اسکپ کر دیں گے تو شاپیفائی کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا. اس پہ پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی. لیکن یہ میں نے آپ کو کس کا بتایا ہے, شاپیفائی کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. مطلب میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گی,
آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایسا چیز آ جائے گی. آپ نے ادھر اپنا جی میل ای میل ڈالنا ہے. میں نے ای میل آپ کو بتایا کہاں سے مل جائے گی. بہت ایزی ساری چیزیں ہیں, آپ کریں گے آپ کو ہو جائے گی. کہیں پہ بھی ایشو ہو, کہیں پہ بھی, یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہاں پہ ایشو ہوتا ہے. اور بہت سے ممبرس کو میں نے خود فیل کیا ہے, کیونکہ مجھ سے انہوں نے کچھ اسائنمنٹ وغیرہ کچھ سبمٹ کروائی ہیں نا, تو ان سے دیکھ کے فیل ہوا ہے کہ ان کو آئی تھنک ایڈس کی اتنی پراپر سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانا تھا, ایڈس وغیرہ پہ بہت سے ممبرس کا ایک بھی کوسچن تھا مجھ سے. انہوں نے مجھے کوسچن کیا ہوا تھا کہ ایڈ کے لیے آپ نے بتایا ہے کہ یہ پیسے جون سے کتنے لگیں گے ایڈ کے لیے, کیونکہ میں ادھر کوئی کسی چیز کی پروموشن نہیں کر رہی, تو میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل سٹارٹ پہ ہیں اور آپ کی ایڈ اچھی جائے, بہت اچھی جائے, تو اس کے لیے میں آپ کو کہتی ہوں آپ لوگ 7 دن کا پلان کر لیں. مطلب 7 دن ایڈ چلائیں اور پیسے کتنے کر دیں آپ, 2100, مطلب 2100 2100 اتنے پیسے آپ لگا لیں. الحمدللہ آپ 2100 جون سے ہیں وہ آپ لگائیں, تو آپ کی اچھی زیادہ لوگوں کو آپ کو ویوشپ جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس اسٹارٹ میں 2100 نہیں ہے, تو آپ 1000 روپے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ 1000 روپے سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کوسچن ان کے لیے تھا. تو 300 وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کم پڑ جائے گا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں شاپیفائی پہ آپ کو فری مل رہا ہے, مطلب $1 میں, تو آپ کو چاہیے ان 3 مہینوں میں آپ لوگ اتنے پیسے بنا لیں کہ اگلے چوتھے مہینے کے لیے جو 7500 دینا ہے نا, یہ میں آپ کو جو بتایا نا ابھی, $1 آپ کو دینا پڑے گا. $1 مطلب 200 کچھ ایک مہینے میں دینا پڑے گا. 3 دن آپ فری شاپیفائی یوز کریں گے نا, تو اس کے بعد جو اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا 3 دن کے بعد, جو چوتھا دن ہوگا, اس دن آپ کو پیسے سبمٹ کرنے پڑیں گے. کتنے 200 کچھ کر کے. تو آپ کیا ہوگا پھر, آپ 1 مہینے کے لیے یوز کر سکتا ہے شاپیفائی فری آف کاسٹ, کوئی آپ کو اور پیسے نہیں ڈالنے. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو پھر اگلے مہینے ڈالنے پڑیں گے $1. تو پھر آپ کے اکاؤنٹ دوسرے مہینے بھی یوز کر لیں گے, پھر $1 ڈالنا پڑے گا. پھر آپ پورا مہینہ یوز کر سکتے ہیں. 3 مہینے کرنے کے بعد جو چوتھا مہینہ آئے گا نا, اس میں آپ کو بھی دوبارہ کون سا کرنا پڑے گا, وہ بائی پلان 1 بائی کرنا پڑے گا, جس میں آپ کو 5700. تو دیکھیں جب آپ سٹارٹ پہ اتنا نہیں محنت کریں گے, آپ یہ نہیں کریں گے, مطلب دیکھیں آپ لوگ کے پاس موقع ہوگا, آپ شاپیفائی پہ اگر آپ کو مل رہا ہے کم پیسوں کے اندر, آپ اس میں ایڈ میں تھوڑے پیسے لگا لیں, اور آپ کوشش کریں کہ جو آپ نے اگلے چوتھے مہینے لوگ ان کو شاپیفائی کو پیسے دینے ہیں نا, اتنے آپ کے آن لائن کلائنٹ مل گئے ہوں, آپ کو اتنے آرڈر نکل چکے ہوں. مطلب آپ کے آرڈر, آپ نے ایڈ زیادہ 2100 والے چلائیں گے, تو آپ کو کیا ہوگا, زیادہ لوگوں تک وہ جائے گی. زیادہ لوگوں تک جائے گی تو زیادہ لوگ دیکھیں گے, زیادہ لوگ آرڈر کریں گے. اب دیکھیں اگر 7000 لوگوں تک ایڈ جاتی ہے, تو ضروری تو نہیں کہ 7000 کے 7000 ہی لوگ آپ سے آرڈر کروائیں. ایسا تو نہیں نا ہوتا. 7000 میں سے کوئی 2000 لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں, 2000 میں سے کوئی, میں کہتی ہوں 20-40 بھی لوگ کر لیں, آرڈر کر لیں, تو اچھی خاصی آئی تھنک رینج ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کیا کریں, 2100 والا میرے لیے بیسٹ, میں آپ کو کہتی ہوں 2100 والا کریں. لیکن کچھ کا اگر پیسوں کا ایشو وغیرہ, تو آپ 1000 والا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑی ساری گائیڈ کر دی آپ کو. تو نیکسٹ میں شاپیفائی کا نیکسٹ ادھر سے جہاں میں نے چھوڑی ہے, میں ادھر سے نیکسٹ ہی آپ کو بتاؤں گی اکاؤنٹ وغیرہ کا سارا پروسیجر, تاکہ جن کو کوئی بھی ایشو ہے ان کا کلیئر ہو جائے. تو باقی جو ممبر نیو آتے ہیں وہ چینل کو ضرور, چینل کو کہہ رہی ہوں واٹس ایپ چینل کو, واٹس ایپ والا جو گروپ ہے اس میں ایڈ ہو جائے گا, کیونکہ میں لنک اندر ڈسکرپشن میں ڈال دیتی ہوں. تو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا اس لیکچر میں سے, کیونکہ مجھے پتا ہے ایڈ والا میں آپ لوگ کو کافی زیادہ ایشو ہے. میں ایڈ والے کی ایک دفعہ پھر دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی, تاکہ آپ لوگ کا ایشو کلیئر ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فری آف کاسٹ کروا رہی ہیں, اگر ہم لوگ یہی چیز پیسے سے کروا رہے ہوتے تو وہ ہمیں ایسے نہیں سمجھاتے, ہمیں زیادہ آسان سمجھاتے. تو میں آپ کو پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھا دوں گی. اصلاً جو مطلب جو اصل بات ہوتی ہے نا, وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اس طرح کر کے دکھا دیتی ہوں, یہ دیکھیں ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں پہ ای میل ڈالیں, آگے چلے جائیں. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, جب میں ادھر ڈالوں تو کیا پتا میرا کوئی نیٹ ایشو آ جائے. میری آج کل اسٹوریج کا مسئلہ کافی زیادہ آ رہا ہے. میں کوئی نئی ایپ بھی ویب سائٹ میں بھی اوپن جاؤں نا, تو وہاں پہ مجھے وارننگ وغیرہ آنے لگ جاتی ہیں. وہ میری کافی زیادہ اسٹوریج فل ہو گئی ہے نا اس وجہ سے, تو میرے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, میں ان کو ڈیل بھی نہیں کر سکتی.
ایشو یہ ہے. تو پھر یہ ایشو بنتا ہے کہ اگر میں آپ کو دکھانے لگ جاؤں، پھر میں اس اپنے ڈاکومنٹس اندر سے ڈیلیٹ کروں، پھر میں اس ویب سائٹ پہ جاتی ہوں، تو اس میں کافی زیادہ ٹائم میرے ویڈیو میں لگ جاتا ہے. آگے میری ویڈیو جو عموماً دیکھیں، میں آپ کو یہ فوٹو سے سمجھا رہی ہوتی ہیں، وہ کتنی 40 منٹ کی ہو جاتی ہے، گھنٹے گھنٹے کی ہو جاتی ہے. تو اگر میں آپ کو یہی چیز کیا کروں، سمجھاؤں وہاں پہ، مطلب پریکٹیکل طور پہ آپ کو کر کے دکھاؤں، نکال کے دکھاؤں، سارا کچھ اکاؤنٹ بنا کے دکھاؤں، تو پھر وہ چیز میرے سے زیادہ ہے. کچھ چیز ہوتی ہے جو اس ٹائم اوپن نہیں کر رہی ہوتی، نیٹ ورک کا ایشو آ جاتا ہے پاس. میں نے آپ کو بتایا میں جیسے اسٹوریج کا مسئلہ آ رہا ہے، بار بار مجھے وارننگ آتی ہیں ویب سائٹ کے اوپر، نیکسٹ ہو نہیں سکتی، پھر مجھے کوئی ایپ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، پھر مجھے کوئی اپنے ڈاکومنٹس امپورٹنٹ ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے ہوتی ہے. تو پھر میں جب ڈاکومنٹ ڈیلیٹ کرتی ہوں، اس میں سے کافی زیادہ میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پھر ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیو میں آ جائیں گے، تو کافی زیادہ مس یوز اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے پر آپ لوگ کو ایشو آ رہا ہے، تو میں آپ کو کوشش کروں گی میں آپ لوگ کو پریکٹیکل طور پہ ایڈس والا جو ہے اس کا گائیڈ کر دوں. ایک ایڈ میں آپ کو رن کر کے بھی دکھا دوں میں، کیونکہ میرا مقصد ہے آپ لوگ بھی تھوڑا سا کچھ نہ کچھ محنت کریں، آپ لوگ بھی ارن کریں. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعائیں میرے لیے کیا کریں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں. جتنی چیزیں میں نے کرائی ہیں ان کو پریکٹیکل طور پہ خود کیا کریں. میں آپ لوگ کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں، میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں، میں آپ کو ایک رستہ دکھا دیتی ہوں، یہ چیز ہے. باقی محنت آپ نے کرنی ہے، آپ لوگ کریں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میں نے لوگو دیا، ان میں سے ایک نے بھی وہ ایک لوگوں نے کیا، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوئی 5-10 کمپنیوں کے لیے لوگو بنایا. اور آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ ہی میں سے یہ جو میں نے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں، مطلب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو میری غلطیاں نکالنے میں لگ سکتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ، تو آپ لوگ، میں آپ کو ٹرولی ان کا میں میسج دکھا دوں گی آپ کو. انہوں نے مجھے میسج کر کے بولا کہ انہوں نے لوگو بنایا ہے، انہوں نے ایک کلائنٹ بھی ملے وہاں سے میٹا فیس بک ایڈ سے، اور انہوں نے اس کو بائی بھی کیا ہے. سیریسلی میں آپ کو ان کا، میں اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو میں آپ کو ان کا مطلب میسج بھی سینڈ کر دوں گی. ان کا نمبر تو میں نے آپ کو فارورڈ کر سکتی، ویسے میں ان کا جو ٹیکسٹ انہوں نے مجھے کیا تھا میں آپ کو وہ فارورڈ کر دوں گی، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کوئی محنت نہیں اتنی کی تو آپ لوگ نہیں پہنچے، یا آپ لوگ کوئی غلطی کی ہوگی جو آپ لوگ ابھی تک نہیں پہنچ پائے. تو انہوں نے، میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ جب مجھے آپ نے لوگو کا کہا تھا نا، تو مجھے ویسے بھی گرافک ڈیزائننگ، انہوں نے بولا کہ انہیں گرافک ڈیزائننگ پسند ہے، تو انہیں ایڈیٹنگ پہلے بھی تھوڑی ساری آتی تھی، لیکن اس چیز سے جو میں نے فیس بک کا، میں نے ان کو چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرنا سکھایا، اس سے انہوں نے بولا کہ میری کیا اسکل زیادہ امپروو ہوگی، مجھے اس چیز کا پہلے نہیں تھا پتہ ہے. تو اب میں نے لوگو بنایا مجھے جن کے ویک لگے، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے وہ شہد والے کا بینر ویک لگا ہے، تو آپ اسے کانٹیکٹ کریں. ایسے انہوں نے بولا کہ مجھے کچھ لوگوں کے بینر ویک، لوگو ویک لگے، تو میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو اس سے زیادہ استھیٹک بنا دیتی ہوں. جو لوگو ہی ایک جون سی ہوتی ہے وہ برانڈ کی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بولا تھا آپ کو بات کرنے کی طریقہ ہو، کہتی ہیں میں نے ان سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی تو وہ میری بات مان گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ چلے ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک مطلب بائی ایک نے کیا، لیکن انہوں نے یہ سینڈ، انہوں نے جون سا انہوں نے بولا، آپ نے مجھے بولا تھا کہ 50+ آپ نے ویک میں سینڈ کرنے ہیں، تو وہ انہوں نے بولا میں دن میں بیٹھ کے 50+ بھیج دیتی ہوں، بیٹھی بیٹھی. کہتے ہیں میرے پاس کوئی، کیونکہ وہ ان کی شادی ہو گئی ہے نا، تو وہ بتا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی اور کام تو ہوتا نہیں، سارا دن موبائل ہوتا ہے، تو ہسبینڈ میرے ہوتے نہیں گھر، تو میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میں پکڑ کے کیا کرتی ہوں، میں میسج کرتی رہتی، تو مجھے ایک رسپانس آ گیا. آپ بھی یہ چیز کرتے، آپ نے محنت نہیں کی. اب دیکھیں وہ ممبر جسے فوراً ہی مل گیا، آپ لوگ نہیں کر رہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں پر اس حد تک محنت نہیں کر رہے. اب میرا راستہ صرف میں نے گائیڈ کرنا ہے. اب آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی. بہت سے ایسے میں نے آپ کو بھی اگزامپل دے کے بتائی ہے ان کا، کہ انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے اس چیز سے بائی بھی کر لیا، انہیں ارننگ بھی ہوئی ہے لوگو بیچ کے. تو اب آپ لوگ پہ ہے، آپ لوگ کتنی محنت کریں، کتنا فائدہ اٹھائیں اس چیز سے، کیونکہ ہم لوگ صرف آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے، ایسے جائیں، ادھر جائیں، یہ غلط چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے. آپ کو یہ جو شاپیفائی کا میں نے 3 مہینے کا $1 بتایا نا، یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کہیں پہ بھی جائیں، آپ کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا $19 آپ کو دینے پڑیں گے، $25 آپ کو سال کا، آپ کو $19 کو 12 سے ملٹیپلائی کریں یا 12 مہینوں سے، تو آپ کے کتنے بنیں گے، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 68,400 اتنے بنیں گے. تو آپ کو یہ سالانہ دینے پڑیں گے. اور اگر آپ مہینے کا کہتے ہیں کہ میں مہینے کا دوں،
تو وہ آپ کو بولیں گے جتنے بھی باقی جو سے چینلز والے ہیں جو ویوز شپ لینے آئے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ارن کریں، آپ لوگ یہ چیز کریں. ان کا مقصد ہوتا ہے اپنی ویو شپ لینا بس. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر میں کریں تو آپ لوگ بھی کرو. تو میں آپ لوگ کو اس وجہ سے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ کافی زیادہ ابھی چیز نیو آئی ہے یہ لنک وغیرہ، تو آپ اس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ لوگ بھی ارن کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں اسٹارٹ پہ آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو مطلب کنفرم نہیں ہے ہم لوگ شاپیفائی پہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ایک چیز آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ شاپیفائی پہ اکاؤنٹ بنائیں. مطلب سٹارٹ پہ 3 دن تو فری ہیں، وہ ٹرائل کریں. آپ اپنا وہ اکاؤنٹس وغیرہ نہ دیں ابھی اگر آپ لوگ شور نہیں ہیں. 3 دن آپ اکاؤنٹ بنائیں، اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ ایڈ چلائیں. ایڈ کی میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گی. ایڈ چلائیں آپ. ایڈ چلانے کے بعد آپ کیا کریں، آپ لوگ ایڈ چلائیں گے فوراً آپ کو آرڈر آنے لگ جائیں گے. فوراً نہیں مطلب آ ہی جائیں گے. یہ تو نہیں نا کہ آپ لوگ کو بالکل ہی نہیں آئیں گے سرے سے. اگر آپ لوگ کی ایڈ اچھی بنی ہو، آپ نے اچھے ممبرس کو جن کو ضرورت ہو ان کو تک آپ نے ریچ رکھی ہو تو آپ کی پہنچے گی. ایڈ چلانے کا بس مقصد ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو ایڈ چلانے نہیں آتی. جو ایڈ ہے نا وہ کافی مشکل چیز ہے چلانی. اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. مطلب بہت سے لوگ جنہیں مطلب آپ گوگل کا اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا ہے ان کو اب میں کہوں گی کہ آپ ایڈ چلائیں تو ان کے لیے یہ چیز اچانک بہت مشکل ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے یہ چیز. تو آپ لوگ اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی آپ اس کو دوبارہ دیکھا کریں. دوبارہ سمجھ نہیں آتی آپ پھر پوچھا کریں میرے سے. اگر آپ کو میری سمجھ نہیں آتی پھر بھی تو آپ مجھے بولیں مجھے آپ کی پھر سمجھ نہیں آئی ہے، میں آپ کو اور شارٹ کٹ میں کر کے دے دوں گی. لیکن آپ خود محنت کریں. آپ خود بھی جا کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں. آپ کو کیا پتا میری سے وہ چیز سمجھ نہ آئے جتنی اچھے سے سمجھ آ جائے. کبھی کچھ ہوتا ہے نا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. کچھ چیز مجھے ایکسپلین کرنی نہیں اتنی اچھی طرح آتی جو آپ کو وہ چیٹ جی پی ٹی بتا سکتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ کیا کیا کریں، یہ چیز میں آپ کو ان لوگوں کے لیے بتائیے جنہیں جو پیسے نہیں مطلب دے سکتے. تو سٹارٹ پہ وہ 3 دن فری کریں. آپ ساتھ میں ایڈ رن کریں. 1000 روپے والی کر لیں کم از کم. اگر آپ 2100 والی نہیں کر سکتے تو آپ 3 مہینے 1 مہینے 200 روپے تو دے سکتے ہیں. یہ تو میں کہتی ہوں کہ آج کل جو 5 کلاس کا بچہ وہ پاکٹ منی لے جاتا ہے 200 روپیہ. تو آپ 200 روپیہ مہینے کا دینا کوئی آئی تھنک بڑی بات نہیں ہے. تو آپ 3 مہینے اس کو چلائیں. آپ ایڈ چلائیں، آرڈر کروائیں اپنے زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا برانڈ چل گیا، آپ کو زیادہ آرڈر آنے لگ گئے ہیں، تھوڑا آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے، تو آپ آگے مطلب وہ جو 7500 مہینے کا دیتے ہیں آپ وہ والا آرڈر کر لیں، وہ والا بائی پلان کر لیں. یہ چیز ہوتی ہے. اپنے پروفٹ کو دیکھ کے، اپنی ساری کنڈیشن کو دیکھ کے، مجھے کتنا چیز مل رہی ہے، کتنا آؤٹ کم ہے، کتنا میرا ان پٹ لگ رہا ہے اس میں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر اپنا مطلب کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے حالات کو نہ دیکھیں اور آپ لوگ یہ آگے بزنس سٹارٹ کرنے بیٹھ جائیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو پھر آپ کو بعد میں مشکل ہوگی. تو آپ کا سارا پیسہ ضائع ہوگا، آپ کا اسٹاک ضائع ہوگا، آپ نے جو ایڈ میں پیسے لگائے ہوں گے وہ ضائع ہوں گے. اگر آپ کو دیکھیں، اگر آپ نے پیسے بھی لگا دیے 2100 اور اگر آپ کو ایڈ ہی نہیں صحیح چلانی آتی تو کیا فائدہ آپ کو وہ 2100 دینے کا. ابھی میں آپ کو ایک اور ممبر کا میسج دکھاؤں گی جنہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے. خود انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ میرا پروڈکٹ ہے، میں نے مطلب اتنی کم پرائز رکھی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بتائی ہے. انہوں نے بولا میں پرائز بھی کم رکھی ہے، اس کے بعد میں نے ایڈ بھی چلائی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی آرڈر نہیں آ رہا. تو انہیں کیا ایشو کی ہوگی، ان کی ایڈ صحیح لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی. اب دیکھیں، آپ بتائیں اگر آپ نے کوئی سوٹ لینا ہے لون وغیرہ کے بھی، یا پھر کوئی برانڈ کا ہی سوٹ لینے تو ڈسکاؤنٹ میں ہو تو آپ کیا نہیں بائی کریں گے؟ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس کا مطلب ان کی ایڈ آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں نہ رہی. اصل مقصد یہ ہے. تو یہ بات ہوتی ہے، ان کی ایڈ آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں رہی. تو اگر آپ کا بھی ایسے ہی کوئی سامان جسے ضرورت ہے اس انسان تک پہنچے گا ہی نہیں ایڈ کے ذریعے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو آرڈر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو ان لوگوں تک پہنچانا ہی تو اصل مقصد ہے. تو ایڈ کے اندر یہ چیزیں لوگوں کی، آپ دیکھیں میں اگر بتا رہی تھی آپ کو، میں نے کوشن بیچنا ہے. کوشن مطلب وہ جس کے اوپر ہارٹ لگا ہوتا ہے، جو فوٹو بھی ان کی ہوتی ہے کپل کی، وہ والا کوشن کہہ رہی ہوں. تو دیکھیں وہ جو کوشن ہے، آپ جب لگائیں گے وہ کوشن تو کیا ہوگا، آپ جب وہ کوشن لگائیں گے تو آپ کی سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں سوال، یہ چیزیں آپ سوچیں ابھی بیٹھ کے
میں کیونکہ جب ہم نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے نا، آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کپڑے بیچ رہے ہیں، کس کے لیے بیچ رہے ہیں؟ اب میں دیکھیں وہ چیز بیچ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں یہ ہارٹ والا کوشن جو ہے وہ میں بیچ رہی ہوں، میں کس کو وہ بیچوں گی؟ میں کپلس کو بیچوں گی، جن کے ابھی شادی ہونے والے ہیں ان کو بیچوں گی، جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی اینیورسری وغیرہ پاس ہے ان کو بیچوں گی. مطلب میری یہی لوگ ہی آرڈر کریں گے نا، یا پھر کوئی مطلب میجورٹی میری یہی لوگ ہوں گے جو خریدیں گے میرا یہ کوشن والا یہ چیز. تو میں جب ایڈ چلاؤں گی نا، میں بتاؤں گی کہ فیمیل ہونی چاہیے، اس کی ایج 18 سے کتنی ہو جائے گی 30 تک. آپ دیکھیں کیونکہ 18 نہیں کر لیتے 15 تک، کیونکہ آج کل بچے جو سے تو وہ پہلے ان کاموں میں انوالو ہو گئے ہوتے ہیں. تو میں 15 سے کر لوں گی، 15 سے میں کیا کر لوں گی 30 تک، کہ مطلب اتنی ایج میں لوگوں کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، گفٹ وغیرہ تھا، کیونکہ 30 کے بعد کام میں لوگ گفٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو. تو میں یہ چیز کر لوں گی. اس کے بعد پھر میں کیا کر لوں گی، میں پھر اس انسان کی پسند ناپسند بھی لکھوں گی. میں کہوں گی اس کو مطلب فوٹو پرنٹ کرنا مطلب پسند ہے، اس کو مگ کے اوپر اپنی فوٹو لینی ضرورت پسند ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیا چاہتا ہے وہ مگ ایک بائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مسلسل کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ ریل دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا آپ ایک ویڈیو آتی ہے اس میں مگ ہے، اس کے اوپر کیا آتا ہے فوٹو پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے آپ کی. تو آپ کیا کریں گے، آپ اس ریل آپ اس ویڈیو کو تھوڑا روک کے تو آپ اس کو پراپر اینڈ تک دیکھیں گے. تو یہ جو موبائل ہے نا، سوشل میڈیا، یہ آپ کی اس چیز کو بھی نوٹ کرے گا کہ لگتا ہے اس کو یہ چیز اچھی لگی ہے. تو جب میں اس کو بتاؤں گی کہ اس انسان کو ایسے پرنٹ کی ہوئی تصویریں وغیرہ پسند ہے، تو وہ کیا ہوگا، اور اس کی ایج اتنی ہو، اس کی اینیورسری پاس ہو، اس نے اتنی تعلیم کی ہو، سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کو کوئی بیٹ پسند ہے نہیں پسند. مطلب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ اگر سامان بائی کریں تو آپ کیا چیز دیکھتے ہیں، وہی ساری چیزیں آپ نے ایڈ کے اندر لکھنی ہے پراپر. اگر آپ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے تو آپ کی ایڈ صحیح انسان تک نہیں پہنچے گی. اب دیکھیں میں نے اس کو بتا دیا ایڈ میری کن تک پہنچے، جن کی اینیورسری پاس ہو، جن کی شادی ہو، ان لوگوں تک، اور ان کا پسند کیا ہو، پرنٹ وغیرہ ہو، کوئی چیز ہوئی اوپر. آپ دیکھیں کشن کے اوپر اپنی تصویر ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی، لگتی ہے اچھی. اب تو میں نے وہ ایک بریسلیٹ ٹائپ دیکھی ہے، اس کے اوپر تو آئیز بھی آ جاتی ہیں پرنٹ ہو کے. تو اب دیکھیں اتنی بڑی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، تو آپ کریں. کچھ لوگوں کو یہ بھی کافی پسند ہے، ان لوگوں تک میری جائے گی. تو جب دیکھیں کسی کی اینیورسری پاس ہوگی، اس کو اتنی اچھی چیز ملے گی تو وہ نہیں آرڈر کرے گا. obviously بات ہے، اگر اس کو ضرورت ہوئی وہ ایسی چیز سرچ کر رہا ہو اور اس کو ایڈ آئے گی اور کم پرائس تھوڑی ہوگی تو وہ کیوں نہیں بائی کرے گا، کرے گا. تو صحیح طریقہ ایڈ چلانا ہوتا ہے. یہ تھوڑی مشکل ہے ایڈ چلانا، میں آپ کو خود بول رہی ہوں مشکل ہے، کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا میرے لیے بھی کافی چیز نہیں تھی، پر اب میں کر رہی ہوں تو مجھے ہو گئی ہے. کیونکہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، نہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہوتی ہے کہ بالکل ہی نہیں آتی. اسٹارٹ پہ تھوڑی سمجھ نہیں آتی، پر اگر آپ اس چیز کے اوپر محنت کریں، ٹائم دیں اس چیز کے اوپر، تو آپ کو وہ چیز بھی ہو جائے گی. تو امید ہے آپ لوگوں کو مطلب ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی اس چیز کے بارے میں. اور جو ممبر نیو آئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر ڈائریکٹلی، ان کے لیے ایک میسج کہ وہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. اگر وہ سیدھا اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، ان کو برانڈ کا نام نہیں رکھنا آئے گا، ان کو لوگو بنانا نہیں آئے گا، ان کو کانٹیکٹ ان سے بات کرنے کے بارے میں نہیں آئے گی کوئی چیز، کہ اگلے کلائنٹ کو بات کیسے کرنی ہے، اس کو میٹا فیس بک ایڈ کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا. تو پھر آپ لوگ ڈائریکٹلی شاپیفائی پہ اکاؤنٹ بنا لیں گے تو آپ کا بزنس نہیں رن کرے گا. تو آپ فرسٹ ویڈیو سے سٹارٹ کریں، ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں. تو جن لوگوں نے پیچھے سے سارا دیکھ لیا ہے، ان کو کہیں ایشو ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کو بھی گائیڈ کر دوں گی. تو میری آپ لوگوں سے ایک التجا سمجھ لیں، نماز جو ان سے وہ پابندی سے پڑھا کریں، اور جو کنسسٹنسی ہے وہ رکھا کریں. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آج محنت کی کل آپ نے کام چھوڑ دیا، آج محنت کی کل آپ نے کام چھوڑ دیا. اور آپ یقین نہیں کر سکتے، میں نے ایسے بھی انسان دیکھے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے مطلب میں نے پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میرے سے نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا میرے سے، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہ ایشو ہے وہ ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں وہ آپ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ لوگ نوٹ کریں، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو تو یہ جتنے بھی باہر تاجر وغیرہ ہوتے تھے، کیا وہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں؟ میں نے ایک انگوٹھا چھاپ جو صرف جس کو سائن اپنا کرنا نہیں آتا، اس کو اتنے بڑے سے بڑا بزنس چلاتے دیکھا ہے.
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہیں ہوگا؟ آپ لوگ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے. جب تک آپ لوگ خود پہ یقین نہیں کریں گے تو کب کیسے کام ہوگا؟ دنیا تو ویسے ہی آپ کو پیچھے کی طرف کھینچنے میں لگی ہوئی ہے. آپ کو اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے کہ میں کر لوں گی، انشاءاللہ میں کروں گی، میرے سے کیوں نہیں ہوگا؟ کیا میں باقیوں سے الگ ہوں کوئی؟ آپ نہیں، آپ بھی سب کی طرح آپ کر سکتے ہیں. بس محنت میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اتنی محنت کر دیتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی دھوم مچا دیتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس چیز پہ امپلیمنٹ کریں. اصل بات یہ ہوتی ہے. تو میری باتیں کچھ لوگ کڑوی بھی لگ جاتی ہوں گی، کچھ لوگ کو ٹھیک بھی لگ رہی ہوں گی. تو وہ ہر انسان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ چیزیں بتاتی ہوں جو میں نے اپنے لائف میں ایکسپیرینس کی ہیں، جو میں نے اپ اینڈ ڈاؤن فیل کیا. اگر ایک انسان جو سا ہے وہ آپ کو اپنی لائف کا نچوڑ بتا رہا ہے، ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ چیز نہ کریں، اس سے غلط ہوگا، یہ چیز کریں اس سے اچھا ہوگا، تو آئی تھنک سو آپ کو کرنا چاہیے اس کی بات پہ. آپ گریں گے، آپ پیسے ضائع کروائیں گے، پھر جا کے کام کرنا یہ ضروری بات نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے تو آپ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس چیز پہ. یہ چیز ہوتی ہے. تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے گا. اپنے لیے وہ دبائے گا، میرے لیے نہ دبائے گا چاہے. کیونکہ اگر آپ ویڈیو کا بیل آئیکن کا بٹن نہیں نہ دبائیں گے تو آنے والی جتنی بھی ویڈیو، اب جو اگلا لیکچر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو جو لوگ تو گروپ میں ایڈ ہیں ان لوگ کو تو چلے لنک فارورڈ ہو جاتا ہے، تو جو لوگ نہیں ایڈ ہیں ان لوگ کو نہیں ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے. اور لائک کر دیجیے گا. کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے فری آف کاسٹ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی جہاں تک میری کوشش ہے. میرے سے جتنی ممکن ہے میں آپ کی مدد کروں گی. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے نماز پڑھا کریں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. پتہ نہیں کب آپ کی دعا، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کی کون سی دعا کسی کے لیے کب کارآمد ثابت ہو جائے. یہ چیز ہوتی ہے. زندگی میں ہر چیز جون سی ہوتی ہے آج کل لڑکیوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو. میرا مقصد آپ لوگ کو گائیڈ کرنا ہے. اگر آپ لوگ کو میری کہیں ایشو مطلب نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھیں. ایڈ کا ایشو ہے چلے وہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی نیکسٹ فردر. مطلب یہ سارا کورس ایک دفعہ ختم کر لوں، اس کے بعد ایڈ کی ایک علیحدہ ویڈیو بنا دوں گی ڈیپ، اس میں سارا A to Z میں سارا آپ کو ایڈ کا کروا دوں گی. تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ کو کوئی بھی ایشو ہوتا مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی. تو اب باقی آپ کی محنت ہے بچے. آپ زندہ جتنی محنت کریں گے آپ اتنا کامیاب ہوں گے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ نہیں کامیاب ہو پائیں گے. یہ چیز ہوتی ہے. تو ای کامرس کا کورس ہمارا موسٹلی جو سا وہ ختم ہونے والا ہے. مطلب کوئی 4-5 لیکچر لے گئے آئی تھنک سو. اگر کوئی زیادہ کوئی ایشو ہوئی تو میں اب آپ لوگ کے ساتھ نا یہ ویڈیو کرنے کے بعد مطلب سارا جب لیکچر ختم ہو جائے گا میں آپ کو جو سکسیسفل جنہوں نے بزنس شروع کیا، جنہوں نے ایڈ وغیرہ میں مسئلہ ہوا تھا، میں ان سب کے مطلب کوٹس وغیرہ ان سب کی جو انٹرویو ہے نا میں سارے وہ آپ کو شیئر کروں گی. اب جیسے ماریا بھی اپنا اتنا بڑا بزنس کر رہی ہے تو اس نے کیا کچھ ڈیفیکلٹی فیس نہیں کی ہوں گی کچھ نہ کچھ تو فیس. اب جے ڈاٹ ہے تو انہوں نے بھی کچھ کی ہوگی. تو اب جو بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مشکلات کو فیس کر کے انسان آگے کامیاب ہوتا ہے. تو میں ان سب کے انٹرویوز وغیرہ بھی آپ تک کروں گی تاکہ انہوں نے جو کچھ ان کی لائف میں کچھ مسائل آئے اور انہیں نہیں تھا پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، تو وہ ان سے ان کو نقصان ہوا تو آپ کو وہ چیز دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گی کہ یہ چیز نہیں کرنی ہم نے. بہت سی چیزیں تو میں نے بتا دی ہیں آپ کو. بہت سی چیزیں جو ان سے ہو سکتا ہے کچھ میرے سے اسکپ ہو گیا تو آپ ان کے انٹرویو سے بھی سیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے سے زیادہ سکسیسفل ہیں. ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے برانڈ چل رہے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتیں سنا کریں. ان کی باتیں سننے سے سیکھتا ہے انسان. یہ چیز ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے گا اور کوئی بھی کوسچن ہو پوچھ لیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا. اور زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے اپنے لیے اور باقی انسانوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی. آپ لوگ کی دعائیں جون سی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ کب آپ کی کون سی دعا کسی کے کام آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے. بہت سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیں. زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے. جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم لوگ کو پابندی سے نماز پڑھنا سکھائے.
اور ایک اور میسیج، آپ میں سے بہت سی خواتین جو ہوتی ہیں جن کے بچے جو ان سے ہیں ابھی، آپ اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں نماز پڑھنے کی. آپ نماز پڑھیں، آپ ان کو ساتھ کھڑا کریں، چلو نماز پڑھو. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت دور ہو گئے ہیں بچہ نماز سے، تو آپ ان کو نماز کی طرف کرے گامزن، کیونکہ یہی حقیقی سفر ہے. ہم لوگ اس دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ جو آخرت میں آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ چیز ہوتی ہے. تو آپ لوگ اپنے لیے کہتے ہیں 11 سال کا بچہ ہو جائے وہ نماز نہ آنا پڑے، تو والدین پہ یہ چیز ہے کہ اسے مار کے نماز پڑھائیں. تو آپ لوگ اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈلوائیں، تاکہ اگر ابھی سے عادت ڈالیں گے نا تو وہ آگے پابندی سے نماز پڑھیں گے. تب ان کو نماز بھی پابندی سے پڑھائیں، کیونکہ وہ ہمارا آگے آنے والے فیوچر ہیں، وہ ہمارے گول ہیں. اگر ہمارا آنے والے جن کے ہاتھوں میں ہمارے نوجوان ہیں وہی اتنے ویک ہوں گے، وہی نماز سے دور ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاکستان کا مقصد ہی کیا تھا؟ تاکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے، یہی تھا نا. تو آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارا اس پاکستان بنانے کا مقصد پھر ختم ہو جائے گا. اس پاکستان کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ اس رب سے مانگنا چھوڑ دیں تو کیا فائدہ اس کا؟ لائف میں مشکلات آتی رہتی ہیں. اصل جون سا نوجوان یا اصل جون سا کامرانی والا انسان ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو صبر ان پہ کرتا ہے اور نماز میں مدد مانگتا ہے زیادہ سے زیادہ. یہ چیز ہوتی ہے. چلے آپ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، اپنے بچوں کو پابندی سے نماز پڑھایا کریں، خود بھی پڑھا کریں. تو کوئی بھی کوشچن ہوتا مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گی. اگر کوئی میری بات بری لگ گئی ہو تو آپ لوگوں سے معذرت. اور زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. کوئی بھی کوشچن ہوتا پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو گائڈ کر دوں گی. اور لائک بھی کر لیجیے گا. فی امان اللہ. جن لوگوں نے ابھی تک چینل جوائن نہیں کیا ہوں، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، وہ جوائن بھی کر لیں. فی امان اللہ.